نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے حسد اور نظر بد سے بچاؤ. بہت سے لوگ مختلف طرح سے ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی انہیں کوئی ریزن یا کوئی کاز یا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ ایگزسٹس، اس کا وجود ہے. اور انسان کی جب پیدائش ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، تو سب سے پہلے تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے، ان کے بیچ میں ایسے ہی جذبات پیدا ہو گئے تھے جس کی بنا پر جو سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا کہ قابیل جو تھا وہ حابیل سے حسد کرتا تھا. حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ملنے والی کسی نعمت پر خوش نہ ہو اور اس بات کی تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے بس چھن جائے کسی طرح، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اسے چھیننے کی کوشش کرے یا اسے اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ لگائے. تو ابتدا اس کی ہوتی ہے دل کی ناخوشی سے، دل کی بے چینی سے. جب انسان کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو پھر انسان اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اس کو مل گئی چیز اور مجھے کیوں نہیں ملی. تو یہ ایک عجیب سی تکلیف جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی حسد ہوتی ہے. اور پھر انسان اگر یہ چاہے کہ دوسرے کو جو چیز ملی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، زوال ہو جائے اس کا، تو یہ اس سے اگلا درجہ ہے. اور پھر اگر اس کی خواہش سے بڑھ کر یا دل کے خیال سوچ سے بڑھ کر وہ ایکشن میں آ جاتی ہے تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے اور اس سے بھی شدید قسم کا حسد ہے. اور یہ حسد جو ہے کبھی کسی کی دولت پر ہوتا ہے، کبھی کسی کی اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی کے عہدے کی وجہ سے، کبھی کسی کے بزنس کی وجہ سے، کبھی کسی کے علم پر، اور کبھی کسی بھی اور ملنے والی نعمت پر عام طور پر انسان کو حسد واقع ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایسے جذبات ضرور پائے جاتے ہیں، یعنی حسد کے جذبات جو کہ منفی جذبات ہیں. اور یہ انسان کے اندر جیسے غصے کا جذبات ہوتے ہیں یا حسد کے ہیں یا نفرت کے ہیں، تو یہ رکھے کیوں گئے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ انسان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں. انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس موقع پر آیا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں، اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل سکتا ہے یا نہیں. اور جو بدل لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو منفی رجحانات سے، ٹرینڈ سے صاف کر لیا. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کچھ ہوگا، دوبارہ پھر اٹیک ہو سکتا ہے، پھر اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بس آتی ہیں اور واپس پلٹ جاتی ہیں، وہ اندر نہیں جاتی یا اندر جگہ نہیں بناتی، یا انسان پھر اس سے آگے نہیں بڑھتا. بس جیسے روزانہ ہی ہم نہاتے ہیں اگر، تو پھر اگلے دن پھر میلے ہوئے ہوتے ہیں، یا گھر کی ڈسٹنگ صفائی ہوتی ہے پھر دوبارہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے. تو ایسے انسان کے دل پر بھی گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، کبھی ایک منفی چیز کا، کبھی دوسری کا. تو بنیادی طور پر حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، یعنی جس انسان کو یہ لاحق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے. اور دل کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی. ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ خود بھی جلتا ہے اور پھر اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی خوش نہ دیکھے، دوسروں کو بھی جلاتا رہے. اور پھر حسد کے جو درجے ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا چاہے خود کو نہ ملے. دوسرے یہ ہے
کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا اور اس چیز کو خود حاصل کرنے کی، یعنی یہ چیز اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے. جیسے بنی اسرائیل میں جب جادو کا بہت رجحان ہوا تھا تو وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ آتا ہے پہلے ہی پارے میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور پھر لوگ جو تھے وہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل کے شہر میں جو دو فرشتے آئے تھے ان پر جو علم اتارا گیا تھا. اور پھر سیکھتے بھی کیا تھے؟ فیتعلمون منہما ما یفرق بین المرء و زوجہ، وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، ان کی جدائی ہو جائے. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جدائی کیوں ڈلوانا چاہتے تھے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں خوش رہنا ان کو پسند نہیں تھا. یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں اور یہ خوش نہ رہیں. دوسرا یہ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یعنی ایک شخص کی بیوی کو اس سے جدا کر کے پھر دوسرا شخص خود اس سے شادی کرے. یعنی ان کو اس لیے الگ الگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ نعمت جو کسی اور کے پاس ہے، مثلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے یا بہت اچھے اخلاق کی ہے، تو یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ میری کیوں نہ ہو جائے، تو اس پر جادو کر دیا جائے، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو، یہ الگ ہو اور پھر اس نعمت کو خود حاصل کر لیا جائے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی نعمت برداشت ہی نہ کرنا اس وقت تک جب تک اسے خود وہ نہ مل جائے یا دوسرے سے چھن نہ جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسرے جیسی نعمت چاہنا جبکہ یہ تمنا نہ ہو کہ دوسرے سے چھنے، اور بس ٹھیک ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن میرے پاس کیوں نہیں، مجھے ملنی چاہیے. اب ان سب چیزوں میں یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں، پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ان میں سے ایک قسم جس کو رشک کہا جاتا ہے وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس علم دیکھتا ہے، خاص طور پر دین کا علم دیکھتا ہے، اور پھر وہ شخص اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو انسان یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ کوالٹی ہو یا مجھے بھی یہ نعمت ملے. تو اس کی اجازت ہے. یا پھر کسی کے پاس مال ہے اور وہ شخص اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات کو خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کے چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اس کی طرح ایسے ہی نیکی اور خیر کے کاموں میں خرچ کروں. تو یہ جذبہ جو ہے اس کی بہرحال اجازت ہے اور یہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح حسد کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب دشمنی بھی ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہو، کوئی خاندانی دشمنی ہو یا ویسے ہی ذاتی ہو یا کچھ، تو اس صورت میں انسان کا دل جو ہے وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس میں قابیل کی مثال آتی ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان ایک طرح سے دشمنی تھی. دشمنی کیا ہوئی، اس کے بھی وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ حق ایک کا تھا اور دوسرے کا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ایک قربانی کی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا. تو قابیل کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل نے پھر اس کو ختم ہی کر دیا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے. دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے خود عزت یا غلبہ یا کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہش، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس جو ہے یہاں پر زیادہ ہائی ہو. مثلا خاندانوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بہو آئی ہے تو اس کی بہت آؤ بھگت ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، سارے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوتی ہے، دوسری دیورانی یا جیٹھانی جو بھی آ جاتی ہے، تو اب وہ اپنے اخلاق یا اپنے قابلیت کی بنا پر اگر ہر ایک کی ہر دل عزیز ہونے لگتی تو جو پہلا شخص ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور پھر نئے آنے والے کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم دل میں وہ ایک گرج سا یا بغض سا یا ایک عداوت سی ضرور پال لیتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں. آپ دیکھیے کہ حسد بھی ابلیس کی طرف سے اور یہ تکبر بھی دراصل ابلیس کی طرف سے. اور یہ ابلیس نے بھی سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری بڑائی ثابت ہو، یعنی مجھے بڑا مانا جائے. اس میں ہم عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ والے چونکہ بہت عرصے سے آپس میں لڑائیاں کر کر کے تھک چکے تھے، تو انہوں نے پھر آپس کے سمجھوتے سے ایک شخص کو اپنا سردار بنانا چاہا، عبداللہ بن ابی کو. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جن دنوں اس کو تاج پہنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت ہو گئی. اب سب لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ گئے. اب یہ چیز عبداللہ بن ابی کے لیے بہت ہی ناقابل قبول تھی، اور وہ آخر تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی طرح سازشیں کرتا رہا، اور کبھی الزام تراشی آپ کے گھر والوں پر اور کبھی کسی اور طریقے سے. تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بھی تکبری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ میرے ہی پاس ہو تاکہ میری امپورٹنس زیادہ ہو، تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے. چوتھی چیز جو ہے وہ خود پسندی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہی ذات میں جیتا ہے، اور وہ اس کو اپنے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا، یا اپنے سوا اس کو کسی کی کوئی خوبی بھاتی نہیں. جب کسی کی بھی تعریف ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس پر ایسا نیگیٹو کمنٹ دے گا کہ جس کی بنا پر وہ شخص جو ہے دوسروں کی نگاہ میں کمتر ہو جائے یا ذلیل ہو جائے. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا حسد کیا تھا، یا مکہ والے، مکہ کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور اپنے آپ کو زیادہ قابل یا اہل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ انؤمن لبشرین مثلنا یا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو. جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے، وہ پیغمبروں کو اسی وجہ سے جھٹلایا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے ان کا انکار کیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ ڈر اور یہ خوف، یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے. ایک اور وجہ انسیکیور فیل کرنا کہ اگر کسی اور کو زیادہ امپورٹنس مل گئی، یا کسی اور کو دولت زیادہ مل گئی، یا کسی اور کو عہدہ زیادہ مل گیا، تو پھر میں اپنے وہ سب کام نہیں کر سکوں گا، یا میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، یا جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال بھی آتی ہے کہ وہ اپنے والد کی توجہ چاہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور اس کے علاوہ ان کا جو اخلاق اور طور طریقہ تھا وہ اپنے والد کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا، تو ان کی توجہ ان کی طرف تھی، تو وہ ان کو ہٹا دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے یخلو لکم وجہ ابیکم، یوسف کو ہٹا دو، تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ جو ہے وہ تو زیادہ حاصل ہو جائے گی. اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے لیے مقام اور مرتبے کی یا کسی عہدے کی جب خواہش رکھتا ہے، جس کو حب الریاسہ کہا جاتا ہے، یہ وجہ بھی عموماً لوگوں میں حسد کا ذریعہ بنتی ہے. کبھی جو پروفیشنل جیلسیز ہوتی ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں. جو دور پار ہیں ان سے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح، لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو برداشت نہیں کر پاتے. اسی طرح کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک شح یا دل کی تنگی یا ایک نفس کی خباثت ہوتی ہے، انتہا درجے کے جیلس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہ کوئی اپنا ساتھی ہے، کچھ کہیں بھی کسی کے کوئی نعمت دیکھیں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی. اور حسد جو ہے یہ اصل میں ایک خیال کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی انسان کے دل میں خیال جنم لیتا ہے، اور پھر وہ جڑ پکڑتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے. تو جہاں تک خیال آنے کا تعلق ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، یعنی خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے کسی کے بارے میں، یا انسان کو رشک آ سکتا ہے، یا انسان کے دل میں کسی کی نعمت دیکھ کے ایک ہوک اٹھ سکتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں. مثلا کسی کے بارے میں، کسی رشتے دار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے فلاں ایریا میں بہت اچھا بڑا گھر لے لیا، اور اس کے اپنے پاس ابھی کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ایسے کوئی گنجائش یا وسائل ہیں، تو اس پر وہ غمگین اور رنجیدہ ہو جائے، یا رونا شروع کر دے، یا چلنا کڑنا شروع کر دے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پھر اگر خواتین اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع کر دیں، یا اپنی جو ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اس کو خراب کر دیں، تو یہ چیز پھر حرمت میں آ جاتی ہے، ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. جہاں تک خیال کا تعلق ہے، یہ خیال آیا اور چلا گیا، زبان سے کچھ نہیں نکالا، کوئی ایکشن میں نہیں آیا، اور جھٹک دیا اس کو، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ یا نقصان دہ چیز نہیں ہے. بنیادی طور پر اگر انسان دیکھے تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی ملتا ہے
وہ دراصل اللہ کے دینے سے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے گھر دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بہت اچھا کاروبار اس کو ترقی کروا دے، جس کو نہیں تو اس کے اذن سے ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، علم اس کے، ساری نعمتوں کا اصل مالک تو وہی ہے. تو حاسد ایک طرح سے اپنے رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے رب نے فلاں کو کیوں دیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، یعنی جب انسان کے اندر حسد زیادہ سے زیادہ ہونے لگے تو سمجھے شیطان نے اس کے اوپر تسلط پا لیا، وہ شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا، شیطان نے اس کے دل کو پکڑ لیا، اور اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو قید کر لے، یعنی کسی کو گریب کر لے اور پھر اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، وہ ہر دم یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے خوش نہ رہے. یہ کوئی انسان کسی دشمن کے لیے چاہتا ہی نہیں کہ دشمن اس کا خوش ہو، اس کی خوشی اس کو بری لگتی ہے. تو شیطان تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے پھر انسان جب یہ سوچے کہ اچھا اگر میرے دل میں ایسے خیالات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنا آپ یعنی اپنا گھر ابلیس کے لیے کھول دیا کہ اب وہ آ کے قیمتی ترین چیز جو دل ہے اس پر قبضہ کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس چیز سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کرے. آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. بغض ہوتا ہے کینہ، یعنی دل میں نفرت رکھنا. نہ قطع رحمی کرو، رشتہ داروں سے مت کاٹو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اسی طرح جہاں حسد آتا ہے اور وہ جڑ پکڑتا ہے تو وہاں سے ایمان نکلنے لگتا ہے، یعنی ایمان میں کمزوری واقع ہونے لگتی ہے، کیونکہ حسد اور ایمان دو چیزیں کٹھی نہیں رہ سکتی، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت، یعنی جن لوگوں کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ کی اطاعت اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے ایک خاص محبت اور قربت رکھنا، وہ چیز انسان کی زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے. تو لوگوں کے لیے خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے. کسی نے پوچھا کہ صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، یعنی جیسے حسد وغیرہ، نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو. تو ایسا انسان جو ہے یہ بہترین انسان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن ہمارا اندر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے. تو کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیز کے بارے میں تو بہت کانشیس ہوتے ہیں، لیکن جو چیز صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کیا دکھا رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جو ہمارا دل دیکھتا ہے وہ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اور جنت والے جو ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی کہ وہاں وہ کسی سے حسد نہیں کریں گے. ہر جنتی کے اوپر کئی درجوں والے ہوں گے اور کوئی اس کے ساتھ والے ہوں گے، لیکن کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا. لیکن یہ خوشی پھر وہاں تبھی کسی کو ملے گی جب دنیا میں انسان اس چیز کو اپنے اندر سے صاف کرنا شروع کر دے. قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن میں رہتے ہوئے، بلا خوف و خطر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بڑے بڑے کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب اس میں یہ کہ جنت والے جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اندر جانے سے پہلے وہ ایک پل پہ روکے جائیں گے اور اس پل پر ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا، فزیکلی بھی، کیونکہ اب جنت میں انٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں ہر دو لوگوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، یعنی سارے جنتی ایک دل والے ہوں گے، کوئی کسی سے نفرت، حسد، بغض، کینہ، جالسی کچھ بھی نہیں ہوگی. تو
اس کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ہی نہیں. تو اگر ایک انسان کی کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر آتا رہتا ہے، یا کچھ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اس کے دل میں بدگمانی، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. یہ بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ اور کسی خوبی کا مالک ہے، اب یہ بھی جنت میں جا رہا ہے وہ بھی، لیکن دونوں میں بنتی نہیں، کیونکہ بعض اوقات طبیعتیں نہیں بھی ملتی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی رہیں اور اندر سے جلتے رہیں، کیونکہ جنت میں کوئی جلن نہیں. تو اس سے پہلے پھر ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر کے دھو کے پھر ان کو تیار کر کے پھر اندر لے جایا جائے گا تاکہ ہمیشہ کی خوشیوں میں رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ آپس میں اختلاف کریں گے، لا اختلاف بینہم ولا تباغض، اور نہ ان کے اندر بغض ہوگا، قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. اب یہ کہ حسد کے کچھ نقصانات بھی ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ انسان کے جسم کو خراب کرتی ہے، انسان کے چین کو لوٹ لیتا ہے، انسان کے دین کو خراب کرتا ہے. یعنی حسد دوسروں کو تو کیا نقصان دے گا، کرنے والے کو سب سے پہلے اس کو بھی نہیں چھوڑتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ آگ جلائی جاتی ہے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، اس دھوئیں سے جو جل جل کے لکڑی یا کسی بھی چیز سے نکلتا رہتا ہے. جس دل کے اندر یہ آگ ہوتی ہے وہ اس دل کو سیاہ کرتی رہتی ہے. انسان کی اچھی عادتیں اور اخلاق مارا جاتا ہے. یعنی جیلس پیپل جو ہوتے ہیں وہ با اخلاق نہیں ہو سکتے، ان کے اندر ایک کھچاؤ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے، آگے بڑھ کے کسی کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ خود اسمائل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر کوئی اسمائل کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اب آپ دیکھیے کہ جس کو کسی سے حسد ہو وہ اس سے آگے بڑھ کے سلام کیوں کرے گا، وہ اس کو کھانا کیوں کھلائے گا، وہ اس کو کسی بھی طرح مدد کیوں دے گا. اور پھر ایسی سوچیں انسان کو اس حد تک بیمار کر دیتی کہ انسان کی نیند ہی اڑ جاتی ہے. پھر جب انسان رات کو سو نہیں سکتا تو پھر صبح تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا. تو وہ اپنے لیے ایک مستقل مسئلہ کھڑا کیا رکھتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ انسان اچھی عادات کھو بیٹھتا ہے. پھر ایسا شخص لڑائی جھگڑا کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں سے ناراضگی، چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض، کہیں کوئی سانس بھی لے رہا ہے تو اس کو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی آواز کیوں آ رہی، یعنی بہت سینسیٹیو اور ٹچی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ سب سے بڑی نقصان تو یہ کہ نیکیاں انسان کی ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان غیبت بھی شروع کر دیتا ہے، چغل خوری شروع کر دیتا ہے، تانے دینے شروع کرتے، ٹانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی، کیونکہ قیامت کے دن آپ کوئی اور چیز بدلے میں نہیں دے سکیں گے، آپ کو اپنی نیکیاں ہی دوسرے کو دینی ہوگی. اس کے بعد دوسری چیز ہے نظر بد. تو تھوڑا سا نظر بد کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں. حسد کے تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ایک دل کی بیماری ہے اور انسان کے اندر کی جلن کڑھن، اور یہ دین کو بھی برباد کرتی ہے، صحت کو بھی اور تعلقات کو بھی اور اخلاق کو بھی. بہت ہی بری چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے. دوسری چیز جو ہے وہ نظر بد ہے. نظر جو ہے اس کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں. یعنی اس کا تعلق حسد سے بھی ہوتا ہے نا، کہ جو حسد کرنے والا ہے جب وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکتا، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، کسی سے چیز چھین نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنی نظروں کے ذریعے جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے. اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس پہ کبھی لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بھی تیر ہوتا ہے نا، کبھی وہ لگ جاتا ہے جا کے نشانے پہ، کبھی نہیں لگتا. اب یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص آگے سے پروٹیکٹڈ ہے، اس نے دعائیں پڑھ رکھی ہیں، اس نے آیت الکرسی، اور آگے میں انشاءاللہ کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کروں گی، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ذکر جو ہے وہ ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے. تو وہ قلعے میں بند ہے، کوئی اس کے اوپر وار کرتا ہے چاہے نگاہوں سے ہی کر رہا ہو یا باتوں سے، وہ اس تک نہیں پہنچتا، وہ واپس چلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. پھر نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ العین حق،
نظر لگنا برحق ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں لو اب نظر ہی لگتی چلی جائے گی اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے. نہیں، اگر ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو وہ وہی سے ان کو پتا چلا ہے. انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ریسرچ کر کے نہیں بات معلوم کی کہ جس کو کوئی جٹلا دے، کیونکہ دنیا میں تو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایک آتا ہے تو دوسرے کو ریفیوٹ کرتا ہے اور وہ دوسرا پہلے کو کرتا ہے. لیکن جو وحی کے ذریعے علم ہمیں ملا، اس کو ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے، یعنی غائبانہ نظر نہیں لگتی. مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کسی کے بارے میں کوئی خبر سنیں کہ اس کو کچھ بہت بڑی کوئی چیز مل گئی ہے، تو آپ یہاں سے سوچیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو حسد تو ہو سکتا ہے مگر نظر وہاں نہیں پہنچے گی آپ کی. نظر کسی کو اسی وقت لگتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی نظر اللہ کے اذن سے، نہیں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کی موت آتی ہے. تو نظر کے تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ سکتی ہے اس کو. یعنی اتنی شدید چیز ہے یہ. کبھی انسان کو یہ کمزور کر دیتی ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کے کئی ایک نقصانات بتائے گئے ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. یعنی بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ یہ پاسبل ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، گھروں کو بھی لگ سکتی، باغوں کو لگ سکتی ہے، مختلف چیزوں کو لگ سکتی. پھر حسد کے سبب بھی نظر لگتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے، یعنی جیسے آئینے میں دیکھا ہے، یا اپنے بچے کو بھی لگا دیتا ہے. وہ اگرچہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر ایک اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ دوسرے تک جا پہنچتی. کبھی بغیر ارادے کے بھی، اور کچھ لوگوں کی طبعی فطرت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ ویری کرتا ہے، کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم لگتی ہے. یعنی یہ بھی فیکٹرز میں شامل ہے. لیکن تاثیر میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہیں. یعنی حسد کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے، اثر دونوں کا ہی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دونوں کے جو نکلنے کا مقام ہے وہ دل ہی ہے، یعنی دل کے خیالات، اور دل سے نگاہ کے ذریعے وہ خیالات یا وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نگاہ کی چنگاریاں. جیسے آگ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے نا، آگ جیسے لکڑی کی ہے ویسے، تو یہ نگاہ کی چنگاریاں ہوتی ہیں. کبھی ایک واقعے کے رونما ہونے سے پہلے بھی لگ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جو پلانز ہیں یا ارادے ہیں وہ بہت لوگوں کے ساتھ مت ڈسکس کرو، کیونکہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی. حدیث ہے، یہ قول ہے کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل یا ان کی کامیابی تک رازداری سے کام لو، یعنی ان کو بہت اوپن نہ کرو. اور یہ چیزیں ہماری روایات میں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ پہلی دفعہ، تو وہ ان کو یہ کہتے تھے بڑے کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے. ویسے ہی تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کسی کے ایسے خاص منصوبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کام کرے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فلاں نے شروع کر دیا. جیسے پروفیشنل جیلسیز وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر بد کی دو اور قسمیں بھی ہیں، اور وہ ہے انسان کی نظر اور دوسری ہے جن کی نظر. یعنی انسانوں کی نظر کے علاوہ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں اور خاص طور پہ کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ جنوں کی نظر بھی برحق ہے، وہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے. جیسے وہ چھائیاں نہیں ہمارے کہتے چھائیاں پڑ گئی ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ جس کا اثر پھر فزیکل النس کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں. جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سی دعائیں نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ معوذتین جو ہیں فلق ناس، یہ صبح اور شام 3 دفعہ اگر انسان پڑھ لے تو سارے دن کے لیے اور ساری رات کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے، فجر سے لے کر اور غروب ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آغاز سے پہلے پڑھ لیا جائے. دن کا آغاز سورج نکلنے سے، تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ کسی بھی چیز کا کوئی اٹیک نہ ہو. نہیں، اس کا جو حفاظت کے لیے پڑھنا ہے وہ مغرب سے پہلے پڑھنا ہوگا، لیکن سوتے وقت اپنے آپ کو جب دم کریں گے آپ تو اپنے ہتھیلیوں پہ پڑھ کے چہرے اور پھر سر اور پھر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ الگ عمل ہے، وہ بھی پروٹیکشن ہی کے لیے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات تعجب والی نظر جو حیران کو نظر آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اچھا واو، نہیں ماشاء اللہ نہیں کہتے، تبارک اللہ نہیں کہتے، تو یہ تعجب والی نظر بھی لگتی ہے. یعنی کہ کوئی کسی کی چیز کو دیکھ کے بہت حیران یا خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی نیت بد ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی حسد یا جیلسی ہوتی ہے، اوور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتی، کیونکہ ہر چیز میں ہمارا دین جو ہے نا وہ اعتدال سکھاتا ہے، درمیانی راہ، نہ نفرت کی انتہا اور نہ خوشی کی انتہا، بلکہ ہر چیز اعتدال میں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف میں آتا ہے ایک شخص کا باغ تھا بڑا خوبصورت، تو جل گیا. تو دوسرے نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں اور کچھ بھی نہیں مگر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو کیا ہوا. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہو تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو. اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیکم، جو اس کو اچھی لگتی ہے تو یہ اسی کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی ادھر سے نظر کا تیر آ رہا ہے اور ادھر سے دعا آ رہی ہے تو وہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو ہٹا دے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کتنی بہترین چیز ہمیں پتہ چلی. یعنی برے انسان کی تو لگے گی لیکن آپ کے محبت کرنے والے کی بھی لگ سکتی ہے، نیک لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بڑا نیک ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے تو سیف ہے اس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنا، یا لیکن وہ بھی انسان ہے اور اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے. اب ہم کس کس کو روکیں اور کس کس سے کچھ لڑے جھگڑے. کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا آگے انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں، ہر نظر بیمار نہیں کرتی، بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں اور اس میں مریض کے اوپر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد اللہ کے اذن سے انسان کو دیوانہ کر دیتی، یعنی ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماری، ایسی بیماریاں کہ جن کا کہیں کوئی علاج ہی نہیں اور کوئی ڈائگنوسس بھی نہیں ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا. پھر اسی طرح کچھ نگاہوں سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، یہ زہریلی نگاہیں ہوتی ہیں. اسمعی کہتے ہیں، ایک لغوی ہے یہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا
تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا. اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں ہے. کسی اور گائے کا بتا دیا، اصل کا نہیں بتایا تاکہ نظر نہ لگے. تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی، یعنی وہ بھی اور دوسری بھی. پھر اسمعی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی کہ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے میری آنکھ سے تپش اور حرارت نکل رہی ہے، یعنی آنکھوں سے ہیٹ نکل رہی ہے. اس سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. پھر اس معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی صرف اللہ کے اذن سے ہی لگ سکتی، ورنہ نہیں لگتی، چاہے کسی کی بھی ہو. یعنی نہ کسی کے اندر کمال ہے کہ کوئی کہے میری آنکھوں میں تو فٹ ہے وہ کچھ، میں جا کے جس سے مجھے نفرت ہے اس کو تو میں کچھ کر کے آتا ہوں. نو وے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. جی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوئے، اللہ کا فیصلہ ہے.